السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں نہیں چھیڑنا، اتنے کپڑا پا دو۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما۔ قال
قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ہے نہ ہوگا، ہوا ہے نہ ہوگا۔ توجہ توجہ توجہ، خطبے کے دوران ہماری جماعت کا سرمایہ، ہماری دلوں کی دھڑکن، استاذ العلماء، سرمایہ اہل حدیث، ہزاروں شاگرد حفاظ اور علماء کے شیخ جناب الشیخ حافظ نعیم الحق حافظہ اللہ تشریف لائے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، ایمان میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں ملتان سے آیا ہوں، دل سے دعا کر رہا ہوں، آپ جھنگ والے ہو، آپ نے آمین نہیں بولی۔ شیخ کا زیادہ فائدہ تو آپ لے رہے ہیں، ان کے زیر سایہ آپ رہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حافظ نعیم الحق حافظہ اللہ ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جماعت کے امیر، عالم بعمل، فضیلت الشیخ، مبلغ اسلام، عظیم مذہبی سکالر جناب استاذ العلماء نور زمان صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے۔ علاقے کی ماشاءاللہ سماجی اور مذہبی اور دینی شخصیتوں سے سٹیج بھرا ہے، اور میرے ساتھ سٹیج پہ بالکل میرے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم عظیم شخصیت اس علاقے کی اور دین کے خادم، قرآن و سنت کے خدام جناب حاجی حکیم طاہر محمود حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، اور آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ الحاج ظفر صاحب حافظ اللہ کے صاحبزادے محترم عبد المنان صاحب، حنان صاحب ہے، منان صاحب، عبد الحنان صاحب ظفر سٹی والے تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ کانفرنس سیرت امام معصوم کانفرنس ہے۔ اہل حدیثوں
تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عقیدہ بھی معصوم دیا ہے اور امام بھی معصوم دیا ہے۔ تھوڑا جاگ کے بیٹھو، جاگو گے تو کچھ پاؤ گے، سو جاؤ گے تو کھو جاؤ گے۔ حافظ صاحب، جاگو گے کچھ پاؤ گے اور سو جاؤ گے کھو جاؤ گے۔ یہ ساتھی جو دور دور بیٹھے تھے اٹھ کے ذرا قریب قریب آ جائیں، سامنے آ جائیں، میرے سامنے آ جائیں۔ اللہ جو اٹھ کے سامنے آئے اسے اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرما۔ آ جائیں، جلدی کریں، آ جائیں۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، بلند آواز سے درود پڑھو تو صلی اللہ ہو۔ سنا جس کسی نے اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا پیغام، اہل حدیث کی للکار، اہل حدیث کا پیغام، اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا بیان، اہل حدیث کا اعلان۔ او سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھڑے تو نہیں، چھڑے نا آگے، تھوڑی آواز کھول دے۔ ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، صلی اللہ ہو، کرے جو اطاعت او محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے لیے ہے، ازلی ابدی لم یزل لا یزال، بے مثل بے مثال، وحدہ لا شریک، جس کی ذات بھی شریکوں سے پاک ہے، جس کی صفات بھی شریکوں سے پاک ہے۔ وہ مالک، وہ خالق، وہ داتا، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، جو کالی رات میں کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے کالے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جن کا نام مبارک عرشوں پہ احمد ہے اور فرشوں پہ محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام، احباب گرامی اور نہایت عزت کے لائق میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے 14 طبق میں، 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں، پوری روح زمین پہ، پوری کائنات میں کسی شخصیت کا تذکرہ اس انداز میں نہیں کیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کسی کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ایک شخصیت ہے، ایک رہبر ہے، ایک رہنما ہے، ایک پیشوا ہے،
ایک رہنما ہے، ایک رہبر ہے، ایک امام ہے، امام اعظم ہے، امام الانبیاء ہے، ایک ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اس انداز میں کیا۔ دیکھیں، عبادت بھی اللہ کی، اطاعت بھی اللہ کی، لیکن جب اطاعت کی بات آئی، پیروی کی بات آئی، غلامی کی بات آئی، اتباع کی بات آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بات آئی، کعبہ کے رب کی قسم ہے عرش والے نے کمال کر دیا، اخیر کر دی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مسلمانوں، امام الانبیاء کا مقام سمجھو، امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سمجھو۔ بھائی توجہ میں طرف کریں، شان اور مقام سمجھو۔ کائنات کے رب نے کمال کر دیا، اخیر کر دی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جاؤ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، سمجھ لو کہ اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے۔ پھر کہہ دو جی سبحان اللہ، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو، ذرا جاگ کے بیٹھو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی، جس نے احمد مجتبی کی اطاعت کی، ہے کوئی تم میں نبی کی اطاعت کرنے والا؟ ہاتھ کھڑا کرے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جس نے نبی کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ لاؤ کوئی ایسا امام، کوئی ایسا محدث، کوئی مفتی، کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی شخصیت، کوئی ایسا امام لے کے آؤ کہ کائنات کے رب نے اس کا نام لیا ہو، اس کے بارے میں کہا ہو، اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، رب کعبہ کی قسم ہے تم نے اس امام کی اطاعت کی ہے، اس مرشد کی اطاعت کی ہے، اس امام الانبیاء کی غلامی کی ہے، اس کی عقیدہ ختم نبوت کے جلسے کیے ہیں، اس کی ناموس کے لیے آپ نکلے ہیں، اس رسول عربی امام الانبیاء، اس امام معصوم کے جلسے میں آئے ہیں کہ جس کے بارے میں کائنات کے رب نے اعلان کیا، جو رسول کی اطاعت کرے گا حقیقت میں رب کی اطاعت کی ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے پلے اللہ کی توفیق سے کچھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا مطلب یہ ہے، رب کا یہ فرمان، اس کی وضاحت یہ ہے کہ لوگوں تم کسی کی نقل کرو گے، کسی کی غلامی کرو گے، کسی کی پیروی کرو گے، وہ تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم محمد کی اطاعت کرو گے، میرا نبی رب تک پہنچائے گا۔ پھر کہہ دو، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو، میں بھی نواں نہیں تو تسی بھی نویں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ توجہ کیجئے میرے بھائی، محسن رضا نے حکم کیا، جہاں کھڑے ہیں، جس حالت میں ہیں، کہاں بھی ہیں، سفر میں ہیں، اپنا رخ امام معصوم کانفرنس کی طرف کر لیجئے۔ میں نے بھی بھائی محسن رضا کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کی اس جلسہ گاہ کی طرف میں نے سفر شروع کر دیا، اور آپ کو اتنی بڑی بات سمجھانے لگا ہوں۔ پوری رات جلسہ سنیں، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ آپ
پوری رات جاگیں جب تک اس نکتے کو نہیں سمجھیں گے۔ میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، دوبارہ بتانے لگا ہوں، جناب والا علماء ذی وقار تشریف فرما ہے۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سن لیجئے، اگر تم کسی امام کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، کسی پیر کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، تم کسی گدی نشین کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا۔ اور سنو غیرت مند مسلمانوں، توجہ کے ساتھ جاگ کے بیٹھو، توجہ سے سنو، تم کسی ملنگ کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، کسی ذاکر کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، کسی سورورتی کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، کسی چشتی کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، کسی قادری کی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، کسی کی بھی پیروی کرو گے تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا، تمہیں رب تک پہنچائے گا میرا نبی پہنچائے گا، احمد مصطفیٰ پہنچائے گا، محمد مصطفیٰ پہنچائے گا۔ اس لیے اعلان کر دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نبی کی جس نے اطاعت کی حقیقت میں اس نے رب کی اطاعت کی۔ یارو کوئی عام جملہ ہے؟ عام جملہ ہے کوئی؟ مناظرے رکھتے ہو، مباہلے کرتے ہو، میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، من یطیع الرسول سے کون مراد ہے؟ من یطیع الرسول سے کون مراد ہے؟ وہ مراد ہے کہ جس کا تذکرہ عرش عظیم کے رب نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ کہاں کیا تھا؟ بولو ذرا اونچی بولو، نہیں بولتے؟ اونچی بولو۔ عالم، بول عالم ارواح میں کیا تھا۔ اور کس انداز میں؟ قرآن پڑھ دوں ذرا، کوئی دیوانہ بیٹھا ہے؟ ذرا سبحان اللہ بولو، پتہ چلے بھی قرآن سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ نہیں تجھے ترلی بات سا سننا چاہتے ہو؟ قاعدہ نورانی کہہ دیتے پھرتے ہو جائے جب قرآن سننا چاہتے ہو ایڈوانس سبحان اللہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں آواز نہیں آیا تمہارا آواز نہیں آیا۔ یہ پہلی تقریر ہے اس سیرت امام معصوم، پہلی تقریر پہ ٹھنڈے رہے تو پھر آخر میں کیا بنے گا؟ جگانے آیا ہوں، تمہیں تڑپانے آیا ہوں، تمہیں نبی سے ملانے آیا ہوں، نبی تمہیں رب سے ملائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ سنا دوں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ترجمہ سنا دوں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی
کون ہے ہاتھ کھڑا کرے رسول کی ماننے والا؟ جھوٹ نہیں بولنا، جس نے رسول کی مانی، رسول اللہ کی مانی۔ کون رسول ہے؟ جس کے تذکرے اللہ نے عالم ارواح میں کر دیے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو بلا کر، 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کر کے رب العالمین نے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اے میرے 1.25 لاکھ نبیوں، اے انبیاء کی جماعت، انبیاء کو اکٹھا کر دیا۔ فرمایا اے نبیوں، اے میرے آدم، اے میرے یحییٰ، اے میرے زکریا، اے میرے نبیوں، 1.25 لاکھ نبیوں کو خطاب کیا۔ میں تمہیں نبی بناؤں گا، میں تمہیں نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، اور میں تمہیں مختلف علاقوں میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا۔ ثم جاءکم، میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں اسٹیج کی طرف۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری نبی آئے گا، میرا ختم نبوت کا تاج پہن کے، میرا پیغمبر آئے گا، میرا رسول آئے گا، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ جب وہ آ جائے گا، اے انبیاء کی جماعت، اس نبی میں خاصہ یہ ہوگا، اس نبی کی شان یہ ہوگی، اس نبی کا مقام یہ ہوگا، اس پیغمبر کی صفتیں یہ ہوگی، اس نبی کی عزت یہ ہوگی، اس نبی کا مقام یہ ہوگا۔ توجہ کرنا، الہی میری نیت ہے آج کسی کو ہدایت عطا کر دے، آج کسی کے دل میں نبی دو جہاں کی محبت کو بٹھا دے، اللہ اس کے دل میں نبی کا مقام بٹھا دے۔ یہ نبی کا مقام نہیں کہ نبی کا روزہ اٹھا کے گلی گلی نگر نگر بھاگتا رہے، اس روزے کی توہین کر۔ رب محمد کی قسم ہے، کوئی تیرے باپ کی قبر کا نقشہ تصویر کھینچ کے گلی بازاروں میں گھومے، کوئی تیری ماں کی قبر کی تصویر لے کے، تیرے بزرگ کی قبر کی تصویر لے کے گلی بازاروں میں گھومے، اللہ کی عزت کی قسم ہے تجھے غصہ آئے گا۔ تو فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب کے بابا کی قبر کی تصویر، روزہ اطہار کی تصویر اٹھا کے گلی گلی نعرے لگائے، اور یہ محبت نہیں ہے، یہ نبی کا مقام نہیں ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے، رب محمد کی قسم ہے، اے انبیاء کی جماعت، جب میرا نبی محمد آئے گا، اس کی شان یہ ہے، اس کا خاصہ یہ ہے، اس کا اعجاز یہ ہے، اس کا معجزہ یہ ہے، اس کی شریعت یہ ہے، اس کی نبوت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ توجہ توجہ، اس کا مقام یہ ہے۔ اگر 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں، میرا نبی آ جائے گا، کوئی 1.25 لاکھ نبیوں میں نہ اپنی شریعت چلائے گا، نہ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ شریعت بھی محمد کی چلے گی اور مصلی بھی محمد کا بچھے گا۔ یہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں جو محنت کر رہا ہوں، میں جو آپ کو جگا رہا ہوں، صرف میرا ایک مقصد ہے کہ تمہیں اللہ کا رسول نصیب ہو جائے، تمہیں اللہ کا نبی مل جائے، اللہ کا محبوب تمہیں مل جائے۔ اتنا بڑا مقام کس نبی کا تذکرہ؟ وہ پیغمبر جس کے بارے میں عرش والے نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے عظیم عالم بامل
دلوں کی دھڑکن، جنہیں دیکھ کے روح خوش ہو جاتی ہے. اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے. میری مراد فضیلت الشیخ محترم مبلغ اسلام، مفکر اسلام اور خطیب اصلاح معاشرہ حضرت علامہ صبغت اللہ احسن حافظہ اللہ سب علماء کی محبت قبول فرمائے. یہ پہلا خطاب ہے سیرت امام معصوم کانفرنس کا، اور جو میں تمہیں جگانا چاہتا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے. تو نے سمجھا ہے؟ بولتے صحیح. اور بھائی تو نے سمجھا ہے؟ مرضی تو اپنی کرے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے شبینے پڑھتا ہے. ہر معاملے میں تیری اپنی مرضی چلے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا کلمہ، اتنا بڑا اعزاز اگر ملا ہے تو 1.25 لاکھ نبیوں میں محمد الرسول اللہ کو ملا ہے. الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اہل الحدیث یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی ذات کو بھی مانا ہے، رسول اللہ کی بات کو بھی مانا ہے. جس نے مانا وہ بولے، باقی چپ رہے. کسی کی ضرورت نہیں بولنے کی. ہمیں وہ چاہیے جو خالص ہو. ہمیں ملاوٹ والے نہیں چاہیے، ہمیں گلابی نہیں چاہیے، ہمیں وہابی چاہیے. ہمیں وہابی چاہیے، گلابی نہیں چاہیے، ملاوٹ والے نہیں. جاگ کے بیٹھو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور میرے نبی کی شریعت، میرے محبوب کا دین، میرے نبی کا اسلام، میرے نبی کا نظام. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا. توجہ ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا. مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے. 6543 حدیث نمبر ہے. توجہ ہے. ایک شخص آیا، حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ. وہ بڑا کمال کا واقعہ ہے، توجہ سے سنو. رحمت دو عالم سے کہتا ہے، یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا جی کیا جو میں نے نیکیاں جہالت میں کی، حالت کفر میں کی، جب میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں نے وہ نیکیاں کی ہیں، کیا ان نیکیوں کا مجھے اب بھی ثواب ملے گا؟ جا کے بیٹھو. ساری زندگی جلسے سنیں، ساری زندگی تقریریں سنی، ساری زندگی علماء سے وابستہ رہے. فیشن وہی، ادا وہی، قضا وہی، ابا وہی، لیکن کیا فائدہ؟ آج انشاءاللہ کسی ایک آدمی کے پلے پہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اس نے اپنے پلے باندھ لیا، پوری کانفرنس کا اللہ قبول بھی فرمائے گا. میرے آنے کا بھی مل پڑ جائے گا، تیرے آنے کا بھی مل پڑ جائے گا. یا رسول اللہ میں نے جو جہالت میں کلمہ پڑھنے سے پہلے جو نیکیاں کی، کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے سعصع تو نے کون سا عمل کیا، تو نے جہالت کے دور میں کون سی نیکیاں کی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول اللہ کے سامنے بیٹھنے کے بعد تمہیں وہ نیکیاں یاد آ رہی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، بڑے قیمتی اونٹ تھے، بڑے ہی پیارے اونٹ تھے. میں ان اونٹوں کی تلاش میں تیسرے اونٹ
پر بیٹھ کے گھر سے نکلا، بڑی دور چلا گیا، میں ایک قبیلے میں پہنچ گیا، اس قبیلے میں ایک بڑی عمر کا بزرگ بیٹھا ہے، میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان اونٹوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ 2 اونٹ یہاں کھڑے ہیں، تیرے تو نہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا ہاں یہ اونٹ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ اونٹ تمہیں دے دوں گا، کوئی بات نہیں، لے کے چلے جاؤ، پہلے کھانا کھاؤ، پانی پیو۔ آقا میں بیٹھ گیا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اتنی دیر میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے، اور یہ بڑی عمر کا بزرگ کہتا ہے مجھے بتاؤ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ میں سمجھ گیا اندر کوئی ولادت ہوئی ہے بچے کی، یہ پوچھنا چاہتا ہے بیٹی کی ولادت ہے یا بیٹے کی ولادت ہے؟ سن رہے ہو؟ کون کون سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ٹھیک، میں تابعدار نوکری کر رہا سرکار، میں 3 گھنٹے گو گے میں لگا رہا جٹ جٹ گرائے جٹ صدقے جامع، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میں بیٹھا، اتنی دیر میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، یہ بڑی عمر کا بزرگ پوچھنے لگا بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا؟ مجھے خبر دو۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، بیٹی یا بیٹے کی خبر کا اتنا منتظر کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا بیٹی پیدا ہوگی تو ہم زندہ درگور کر دیں گے، ہم اس کو ابھی دفن کر دیں گے، بیٹا ہوگا تو ہم خوشیاں منائیں گے، ہم بہت ہی خوش ہو جائیں گے، دعوتیں کریں گے، کھانے بنائیں گے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیں گے، کیونکہ میرے نبی کے آنے سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے جو معاشرے کا جو حالات تھے وہ کیا تھے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں نقشہ کھینچا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وعلیکم السلام، توجہ کیجئے، اہلا وسہلا مرحبا، ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لاہور سے فضیلت الشیخ خطیب اسلام قاری لقمان سلفی حافظہ اللہ، اللہ سب کا نہ قبول فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ میں نے جو جہالت میں نیکیاں کی کیا مجھے ان کا بھی صلہ ملے گا کہ نہ ملے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کیا نیکیاں کی ہیں؟ بتانے لگا کہ میں بیٹھا تھا، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے پوچھا کیا وجہ، بیٹی سے نفرت کیوں ہے؟ کہا ہم جوائی کے آگے گردن جھکا نہیں سکتے، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں اندر سے خبر آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا رسول اللہ میرے سامنے بچی کو اٹھا کے لائے اور گڑھا کھود کے اس بچی کو زندہ درگور کرنے لگے۔ میں نے ان کو کہا اے بزرگو اگر یہ بچی مجھے دے دو، اسے زندہ درگور نہ کرو۔ وہ بزرگ کہنے لگا اگر تو بچی لینا چاہتا ہے تو پھر یہ 2 اونٹ بھی ہمیں دے دے، تیسرا اونٹ جس پہ تو سوار ہو کے آیا یہ اونٹ بھی ہمیں دے دے۔ 3 اونٹ دے کے میں نے وہ بچی لی۔ سنا کس کو رہا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپ جاگ نہیں رہے، آپ کی توجہ قرآن کی طرف ہوتی تو پھر سبحان اللہ کی آواز اونچی آتی۔ آپ سو رہے ہیں، توجہ کیجئے، اگر آپ سو جائیں گے فتنے کھڑے ہوں گے، آپ سو جائیں گے بدعتوں کا ایجاد ہوگا، آپ سو جائیں گے خرافات عام ہو جائیں گی، تمہیں جاگنا ہوگا۔ اور کس وقت مجھے شہید ملت کے الفاظ یاد آ رہے ہیں،
کہا تھا اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، تمہیں اٹھنا ہوگا، رب کے دین کے لیے جاگنا ہوگا۔ اگر سستی کرو گے، سو جاؤ گے، بدعات و خرافات عام ہوگی، تم نے روکنا ہے، تم چوکیدار بنو گے، تم سیٹیاں بجاؤ گے، تم خبردار کرو گے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تمہارے پاس وہ دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، ایک رب کا قرآن ہے وہ بھی تمہارے پاس ہے، دوسرا کملی والے کا فرمان ہے وہ بھی تمہارے پاس ہے، وہ بھی تمہارے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کے وہ بچی لی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میری طرف توجہ کرے۔ آقا میں بچی لے کے اپنے قبیلے میں اپنے گھر آیا، بیٹیوں والوں، اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ بچی اس کی میں نے پرورش کی، اب وہ بچی میری داڑھی سے کھیلتی ہے، بچی میری داڑھی سے کھیلتی ہے۔ مسئلہ پوچھ رہا ہے امام الانبیاء سے کہ جو نیکیاں میں نے جہالت کے دور میں کی، کلمہ تو اب پڑھا، کیا مجھے اس کی بھی نیکیوں کا صلہ ملے گا؟ توجہ کیجئے، مستدرک حاکم 543 حدیث، توجہ کیجئے۔ کائنات کے نبی نے فرمایا اچھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ ایک بات بڑی کمال کی ہے، توجہ سجاد بھائی توجہ، بات بڑی کمال کی ہے ساجد بھائی، کہ وہ بچی میری داڑھی سے کھیلتی ہے۔ آقا جب میں اسے اٹھاتا، اس بچی کو بوسے دیتا، مجھے سکتا میری بیٹی میری بچی، آقا مجھے شوق پیدا ہو گیا تو میں باہر نکلتا، جس قبیلے میں بچی پیدا ہوتی تو میں جا کے کہتا اسے زندہ درگور نہ کرو، مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ میں 2 اونٹ دیتا تھا، بچی لے لیتا تھا، 2 اونٹ دیتا تھا، بچی لے لیتا تھا۔ آج الحمدللہ توجہ، آج الحمدللہ میرے گھر میں 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں۔ کتنی؟ 360 بچیاں۔ تجھے رب ایک بچی دے تو اس کو بھی راضی نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی حق کھا جاتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کو تو نے سمجھا ہی نہیں۔ سیرت امام معصوم اس کانفرنس کا پہلا خطاب، ہم نے جس رسول کو مانا، جس نبی کو مانا، جس پیغمبر کی اطاعت کی ہے، اس کے بارے میں عرش والے نے تو وضاحت سے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور تم نبی کی اطاعت کرتے ہو، حقیقت میں تم عرش والے کی اطاعت کرتے ہو۔ اللہ سے کون ملائے گا؟ بولو اللہ سے کون ملائے گا؟ ہمارے نبی دو جہاں امام معصوم ملائیں گے۔ تیرا رب نے عقیدہ بھی معصوم بنایا ہے، تیرا عقیدہ بھی غلطیوں سے پاک ہے، تیرا عقیدہ بھی معصوم ہے، تیرا نبی بھی معصوم ہے، اور جن کے تو چرچے کرتا ہے اہل بیت بھی معصوم ہے، جن کے تو تذکرے کرتا ہے وہ صحابہ بھی معصوم ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس کلام اللہ کو تو پڑھتا ہے، اپنے مدارس و مساجد میں پڑھاتا ہے، وہ کلام اللہ بھی معصوم ہے، رسول اللہ بھی معصوم ہے، اصحاب بھی معصوم ہے، اہل بیت بھی معصوم ہے، ازواج مطہرات بھی معصوم ہے۔ رب نے تیری قسمت کیسی بنائی ہے کہ عقیدہ بھی معصوم دیا، امام بھی معصوم دیا۔ وہ امام جو کائنات میں آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، شفیع المذنبین بن کے آئے، محسن انسان بن کے آئے، ہادی الدورہ بن کے آئے، حاصل ایمان بن کے آئے، حامل قرآن بن کے آئے، ماہدر خشا بن کے آئے، ہادی اکرم بن کے آئے، رہبر اعظم بن کے آئے، خلق کا ہمدم بن کے آئے، نازش اعظم بن کے آئے، ساقی کوثر بن کے آئے، شافع محشر بن کے آئے، علم قدریہ بن کے آئے، لطف سراپا بن کے، امام معصوم، امام معصوم، امام معصوم، جس کو اہل حدیثوں نے مارا، جس کے تذکرے اہل حدیث کرتا ہے، جس کے جلسے اہل حدیث کرتا ہے، جس کی سیرت امام معصوم محسن رضا بخش
امتی والا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سنو وہ امام معصوم ہے جو سید الثقلین بن کے آئے، آمنہ کا نور عین بن کے آئے، جد الحسنین بن کے آئے، امام کل بن کے آئے، ہادی سبل بن کے آئے، سید الانبیاء بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، اشرف الانبیاء بن کے آئے، خطیب الانبیاء بن کے آئے، احمد مصطفیٰ بن کے آئے، محمد مصطفیٰ بن کے آئے، مشرق و مغرب کے نبی بن کے آئے، شمال و جنوب کے نبی بن کے آئے، فلکیوں فرشیوں کے نبی بن کے آئے، نوریوں ناریوں خاکیوں کے نبی بن کے آئے۔ اور جاؤ بات ہی ختم کرتا ہوں، اہل حدیثوں جس کو تم نے اپنا امام مانا، معصوم امام مانا، جس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس کی بات کو تسلیم کیا، جس کی نماز کو قبول کیا، جس کے وضو کو قبول کیا، جس کے زکوٰۃ و خیرات کے طریقوں کو قبول کیا، وہ کون نبی ہے جو دنیا میں آیا؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے اونچی سبحان اللہ کہنا ہے، وہ کون نبی ہے جو دنیا میں آیا ہے، امتوں کا بھی نبی بن کے آیا، نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے، امتوں کا بھی بولو بولو اور نبیوں کا بھی۔ ہمارا نصیبہ کوئی کم ہے؟ ہمارا نصیبہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم چھا جاؤ، گلی گلی نگر نگر جلسے کرو، بلاؤ، اللہ تمہیں دولت دے، رزق دے، خیراتیں کرو، جلسے کرو اور نبی کے جلسے کرو، نبی کے تذکرے کراؤ۔ اللہ نے تمہیں تو وہ امام دیا جس کے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی غلطی نہیں، وہ غلطیوں سے بھی مبرہ ہے، وہ خامیوں سے بھی مبرہ ہے، اور وہ معصوم ہے۔ ساری کائنات غیر معصوم ہے، اگر معصوم ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات معصوم ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک تحفہ دے کے جاؤ اور اسے اپنے پلے باندھ لیں۔ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء کے لیے بھی ایک اشارہ ہے، مفتیان دین کے لیے اشارہ ہے۔ مسئلہ پوچھنے والے شہروں سے بھی آتے ہیں، دیہاتوں سے بھی آتے ہیں، بولو، مسئلہ پوچھنے والے شہروں سے بھی آتے ہیں، دیہاتوں سے بھی آتے ہیں۔ سن لیجئے، ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا کروں۔ کیا پڑھا کروں؟ اچھی بولو، میری آخری بات ہے، توجہ، تحفہ لے لو۔ کیا پڑھا کروں؟ جس کو قرآن آتا ہے وہ بولے ہاتھ کھڑا کر کے، کیا پڑھا کروں؟ آواز نہیں آ رہی۔ کیا پڑھا کروں؟ قرآن پڑھا کروں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں بھی میں قرآن پڑھوں۔ یا رسول اللہ، مگر کیا کروں؟ قرآن بھول جاتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا، قرآن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا، دل چاہتا ہے قرآن پڑھوں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا کلام بتائیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں جو قرآن کا بدل ہو۔ قرآن کا کیا ہو؟ اور بولو، قرآن کا کوئی بدل ہے؟ نہیں ہے۔ بولو، قرآن کا بدل؟ قرآن کا بدل نہیں ہے، مگر حکیم الامت نبی تھا، پیار کرنے والا تھا اپنی امت سے۔ آپ نے فوراً یہ نہیں فرمایا چل قرآن کا بدل کوئی نہیں، قرآن کا بدل پوچھتے۔ آپ فرماتے تجھے قرآن نہیں آتا نا، تجھے دل چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے کھیتی باڑی کروں، جانور مال کے ساتھ ہوں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی میں قرآن پڑھوں، تو یہ پڑھا کر، اللہ تجھے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایڈوانس سبحان اللہ کا دعا۔ کیا پڑھا کر؟ کیا پڑھا کر؟ جو آپ نے بولا، کیا پڑھا کر؟ بولو، اونچی بولو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیہاتی تھا نا، اسے شہر کے پروٹوکول کا پتہ نہیں کہ حضور سے کیسے بات کرنی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ تو سارا رب کے لیے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں، یہ سارا اللہ کے لیے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ توجہ کیجئے،
میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا چل تو یہ پڑھا کر. ادھر دیکھیں ہاتھ ایسے کھلا ہوا، ہاتھ مٹھی بند کر لی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، مٹھی بند کر لی. پھر آپ نے فرمایا تیرے لیے تو یہ پڑھا کر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما. اللہ فتنوں کا دور آ جائے، اگر فتنے اٹھیں میرے قدم کو دین پہ قائم رکھنا، میرے قدم کو دین پہ قائم رکھنا. واہدنی وعافنی، مجھے صحت دے، وارزقنی، مجھے رزق دے. ایسے مٹھی بند کی اور اٹھا اور چلا گیا. آپ نے فرمایا ادھر دیکھیں، آپ نے فرمایا آیا خالی ہاتھ تھا مگر دامن بھر کے گیا ہے. پھر ایک بار پڑھو سبحان اللہ، آگے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عظمتیں ملیں گی، یہ شان ملے گا، یہ نیکیوں کا اجر ملے گا، لیکن جب تم مصطفیٰ کو یہ تسلیم کرے گا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو مسئلہ آج میں تمہیں سمجھا کے جاتا ہوں، جا رہا ہوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، کوئی بھی عمل کر گیا میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بھائی محسن صاحب کے لیے صدقہ جاریہ، تمام کانفرنس کرانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ، کہ کسی کی بھی اطاعت کرو گے، کسی ملنگ پیر مرشد، کسی ملنگ تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا. رب تک پہنچائے گا تو مصطفیٰ پہنچائے گا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کلمے نو ورد بنا لے. اللہ اکبر. حاجی عبد المجید صاحب بھائی محسن دا پیار وہی اج بھی، بھائی نور صاحب اج بھی وہی پیار. کہندے او کلمے دا ورد سنا دو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یاد رہے گا کہ نہیں؟ جزاک اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تکلیف دی، پریشان کیا، قاری صاحب لقمان سلفی صاحب یہ میرے کو لائے، میرا پتر آ جا، میرا بیٹا میرے کو، میرا بیٹا اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. اللہ نے ہیریاں دی حفاظت فرما رہے ہیں. دعا منگیا کر، دعا منگیا کر. بے درد علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی کراچی میں، کبھی کوئٹے میں، کبھی کہیں. دعا منگا اللہ ان کی حفاظت فرما ہے. تو دیتا کیا علماء کو؟ دل سے دعا تو دے دے. توجہ کر. تو ایک لونڈی نے راستے میں کھڑی اعلان کیا، حمزہ تو شکار پہ جاتا ہے اور تجھے پتہ ہے تو شکار کرنے جاتا ہے، تیرے پیچھے تیرے بھتیجے محمد کو ابو جہل تکلیفیں دیتا ہے. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار ذرا میں تمہیں چیک کرتا ہوں کہ تمہیں اگر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سمجھ آئے تو درود کی آواز کی چھل آئے گی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجئے. تو حمزہ امیر حمزہ نے اپنا روٹ بدلا. آئے ہے مکے کا روٹ نہیں، اب روٹ اس کا جنت کا بنا، جنت کا روٹ بنا. بھتیجے کے پاس گئے، پوچھا ابو جہل نے پتھر مارے، گالیاں دی. اے بھتیجے میں ابھی اس کو مار کے آیا ہوں، ابھی اس کو مار کے آیا ہوں، بدلہ لے آیا. پتھر کھا کے دعائیں دینے والا نبی کیسے خوش ہوتا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. من یطیع الرسول فقد اطاع. میں رسول کی پہچان کروا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کی پہچان کرواتا ہے، جو گالیاں سن کے بھی دعائیں دے، وہ کیسے راضی ہوتا؟ چچا میں ابو جہل کو مارنے سے راضی نہیں. چل بھتیجے آج بول کے میں راضی ہوئے گا، آج موڑ تے مرادی کر کے جاسا. آپ فرمانے لگے مجھے راضی کرنا ہے نا، اس کلمے نو ورد بنا لے تو. سبحان اللہ دی آواز کوئی نہیں سنا دے، عوام تاڑی چوپ پہ آواز نہیں آئی. اس کلمے نو ورد بنا لے تو، یاری نال نبی دے لالے تو. اس کلمے نو ورد بنا لے تو، یاری نال نبی دے لالے تو.
اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو پڑھو لا الہ آواز نہیں آیا تو پڑھو لا الہ اللہ جو اب پڑھے گا نا اسے آخری وقت بھی نصیب فرمانا اللہ جو جتنا اچھی پڑھے گا آخری وقت اس کو نصیب فرمانا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے اور وحدت کا جام پلاتا ہے کانفرنس کامیاب ہو گئی میں یو تیر رسول فقد اس رسول دا ذکر ہے جو رسول اللہ تک پہنچاتا ہے اللہ تک کون پہنچاتا ہے بولو کون پہنچاتا ہے نبی دو جہاں امام معصوم پہنچاتے ہیں غیر معصوم نہیں پہنچائیں گے بیچ دیں گے راستے میں یہ تمہارا مل لگوائیں گے بولیاں لگوائیں گے غیر معصوم معصوم ہی ہے وہ معصوم ہی ہے جو تجھے نہ دنیا میں اس نے بھلایا نہ میدان حشر میں بھلائے گا رب امتی رب امتی رب امتی اور توجہ میرے کپڑے نہ ویکھو میں ڈنگرانو پٹھے پا کے آیا تھی میرے والے دیکھی جاندے ہو کپڑے کہو جہاں پہ تیار ہو کے نہیں آئے اور میں نے میرے یار نے آکے جتھے بھی ہیں تے مڑ وریام والے دی طرف رخ کر تے میں بھی آکے لبائی محسن رضا کیا اللہ تمہیں مکہ مدینہ بلائے گئے آمین اللہ بھی دعا مل گئی مکہ مدینہ دا ذکر ہویا میں پرسوں پڑھیا کہ ایک ولی گزرے نے انہاں دا نام ہے الحاج بابا صوفی عیش محمد کہہ دو رحمت اللہ اچھی کہہ دو لکھن والے نے لکھے ہیں اتھے ماشاءاللہ جی کون جمعہ پڑھیا سی بابا عیش جان دے ہو وہ جناب لکھنے والے نے لکھا کہ بابا جی کو 200 روپیہ کتنا 200 روپیہ ہوئے تے کراچی دا کرایہ اس ویلے 200 لگ دائی فیصلہ آباد ہوئی یا لاہور انہوں نے رہائش کتنی والا مطلب فیصلہ آباد ہی لانا یعنی فامو کانجن فیصلہ آباد 200 روپیہ لگ دائی کراچی دا تے 200 روپیہ کراچی دا تے کہن لگے بچیاں نو سب نو رشتہ میں حاج تے جا رہے ہیں کرایہ کتنا اے میں پرسو پڑھیا پرسو بابا جی واسے بڑیاں دعا منگیاں وہ ساڑھے واسے منگ دے رہے ان ساڑھا کے اللہ انہوں نے رحمت فرما 200 روپیہ کرایہ کراچی دا تے جانا کتے حاج تے کراچی پہنچ گئے تے ڈیری تے لکھ دیتا بابا جی نے 4 ذی الحج 4 ذی الحج کیا لکھ دیتا 4 ذی الحج لکھ دیتا تے پھر وہ مصنف لکھتا ہے کہ بابا جی نو پتہ سی انہاں 4 ذی الحج اس واسطے لکھیا کہ حضور بھی جنہوں مکہ پہنچے نہ مدینے تو تے 4 ذی الحج نو پہنچے حضور بھی جدوں مکہ پہنچے نہ تو او بھی 4 ذی الحج نو پہنچے تو سونے بابے عیش نے بھی رحمت اللہ علیہ اپنی ڈیری تے لکھیا 4 ذی الحج تے لکھ کے نا ڈیری رکھ کے نا تے رات دا ٹائم ہے تہجد دا ٹائم ہے تے ہاتھ چک لے تے کہنے لگے اللہ کراچی تک نہیں آنا میں تے مکے تک پہنچنا ہے میں تے مکے جانا ہے جیب وچ کرایہ وہ جڑا 200 یہی او بھی کراچی تک ختم واہ میرے اللہ تاریخ کے چہرے نے ایسے بھی ولیوں کو دیکھا ہے دعا کر رہے ہیں اگلی صبح جب ہوئی نا ایک بندہ آیا بابا جی مسجد کراچی کی نماز پڑھتے پہن تو بندہ دے سائیں بابا جی حج کرنا ہے بابا جی کہندے نے تو میں حج کیوں نہیں کرنا ہے حج کہندے پاسپورٹ کہندے کوئی نہیں شناختی کارڈ کہندے کوئی نہیں کوئی سامان کوئی چیز کہندے کچھ بھی نہیں کرنا حج اور تانوں تے بھابیوں منگنا ہی نہیں ہے تو جدے منگ دے ہی نہیں منگ کے تے دیکھو خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تینو مال اولاد تے زر دیواں تیری کر ہر مشکل حل دیواں
بول بول تیری ہر مشکل کر حل کر دیواں پڑھو لا الہ ایک دفعہ پھر ذرا بیٹھ پڑھ لا الہ اللہ مینوں ملن دا کوئی کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا ہی نہیں میں کوئی چوکیدار بوے تے بٹھایا ہی نہیں اگو کیا جی پڑھو نا پھر پڑھو لا الہ بابا جی حج کرنا ہے جی 200 وہ بھی ختم پاسپورٹ کوئی نہیں شناختی کارڈ کوئی نہیں کوئی کاغذات کوئی نہیں بابا جی کہتے حج کرنا ہے بابا جی کیویں کرو گے ادھر دیکھو ادھر میرے دیکھو بابا جی کیویں کرو گے حج بابا جی کہتے ہیں جنہیں کرانا ہے انہیں تے پوچھا ہی نہیں جنہیں کرانا انہیں تے کوئی گل ہی نہیں کی تھی تمہیں پوچھی جانا سوال تو سوال پر ہی جانا ہے جنہیں کرانا انہیں تے گل ہی نہیں کی تھی وہ تے کہتے اجیب دعوت الداع میں سندا نہیں میں تے قبول کرنا وہ بندہ حسبے کہندہ بابا جی چلو انہیں بابا جی کہتے میں نہیں پتا انہیں پاسپورٹ بھی خود بنوایا شناختی کارڈ بھی بنوایا کاغذات بھی پورے کروائے تے بابا جی این 4 ذی الحج نو بابا جی مکے دے وچ آئے اللہ سے مانگ دل سے مانگ ڈٹ کے مانگ یقین سے مانگ اعتماد سے مانگ پورا بھروسہ کر کے مانگ یہ نہ کہ تو سنتا کہ نہیں یہ نہ کہ میری تیری آگے تیری ہو دے آگے نہیں ڈائریکٹ رب سے مانگ ربنا کہہ کے تو دے آسمان سے آواز آئی میرے بندے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتے ناری ماری نارا مار نارا تاکہ پتہ لگے ذرا کھڑے ہو کے نارا مار کھڑے ہو کے پتہ لگے بھئی چودھری نور نارا مارے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو اللہ اکبر سیرت امام معصوم زندہ باد یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے اور وحدت کا جام پلاتا ہے یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے اور وحدت کا جام پلاتا ہے اور جنت کی راہ پہ چلاتا ہے پڑھو لا الہ ایک اونچی ہاتھ کر لا الہ بولو لا الہ الا اللہ یہ اسی نبی نے بتایا نہیں کوئی معبود مگر اللہ کیڑا نبی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جنہوں تسی رسول منیا جنہی تسی اطاعت کی تھی ہر معاملے دے وچ انہوں راضی کیتا انہوں خوش کیتا اس پیغمبر نو اس نبی نے تانوں پھر ڈائریکٹ اللہ دی چوکھٹ تے پہنچایا نبی تانوں رب تک پہنچائے گا جڑا رب تک پہنچ گیا سمجھو انہوں جنت بھی مل گئی عہدے کوثر بھی مل گیا حضور دی زیارت بھی ہو جائے گی رب دا دیدار بھی ہو جائے گا جنت الفردوس کے داخلے مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ کہنے لگا ہوں ہم محبت میں بھی نرالا انداز رکھتے ہیں ہم محبت میں بھی انوکھا نرالا ہم محبت میں بھی انداز جدا رکھتے ہیں ہم محبت میں بھی انداز جدا رکھتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہم محبت میں بھی انداز جدا رکھتے ہیں محبوب بھی اپنا محبوب خدا رکھتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ مکمل کرو سونا بہت سونا اے گل نہیں مکمل کرو نا پڑھ کلمت ہو مسرور میاں مجمع تھوڑا ٹھڈا ہے تو میں نو کہی جاندے اور پڑھ مجمع دی آواز نہیں آندی شکر ہے سننا اچھا اقبال صاحب میں نے سارے دے نام یاد نے اور گل ہے کہ تسی بے وفا ہو توجہ ہے کہنا پڑھ کلمت ہو مسرور میاں پڑھ عبدالکریم صاحب پڑھ کلمت ہو مسرور میاں
دل کر لے نورو نور میاں. پر آج سارا زمانہ، سارا جہان، سارا پاکستان دکھی ہے، پریشان ہے. پڑھ کلمت ہو مسرور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، تیرے ہو جانے نے دکھ دور میاں. پڑھ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. دعا کر اللہ میرے بھائی حسن دی خیر فرمائے. اللہ محمد عبداللہ جو میرے ساتھ ہے، اللہ پاک ان سارے نو حاجی بنائے. آمین کہہ دو. اللہ جن آمین آکی نہ بھی حاجی بنا دے. پڑھ کلمت ہو مسرور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، تیرے ہو جانے نے دکھ دور میاں. پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ. آپ کو چک کرنے لگا ذرا پڑھے، ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ ایک کلمہ مرن ویلے کم آوے گا، ایک قبر تیری چمکاوے گا. ایک کلمہ مرن ویلے کم آوے گا، ایک قبر تیری چمکاوے گا، ایک قبر تیری چمکاوے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. کر سب کتنے جاندے ہو قاری صاحب نہیں بھائی یار رات بہت لڑی خطیبہ نو ٹائم دو. بس آ رہا ہے نا قاری صبغت اللہ حسن صاحب. اچھا سونا مکمل کر دے، میں انہوں نے لئی آنا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. توجہ کرنا اپنے موضوع کی طرف لے کے آؤں تاکہ کسی کے پلے کچھ بات بیٹھ جائے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اتنا بڑا جملہ میں رب العالمین نے وضاحت سے فرمایا کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے نبی کی پیروی کرے گا، اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ چلے گا. اور جس عورت نے پردہ کیا کہ میرے نبی کا حکم ہے، اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے. جس عورت نے خامن کی عزت کی کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اس نے اللہ کے نبی کو رسول مانا. جس عورت نے ماں بن کے اپنے بچوں کی تربیت دینی کی، اس نے اللہ کے رسول کو تسلیم کیا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس نے اطاعت کی حقیقی معنوں میں. توجہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، توجہ کرنا تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے. جس عورت نے شرعی پردے کیے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کی، اپنی روح کی حفاظت کی، اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. توجہ کرنا. اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، نبی اس کو اللہ تک پہنچائے گا. کہاں تک پہنچائے گا؟ اللہ تک پہنچائے گا. اللہ تک پہنچانے والا رسول اللہ، رب کے پاس پہنچانے والا نبی ہے. دو جہاں اللہ تک پہنچانے والا رسول اللہ. توجہ کرنا، یعنی نبی کی پیروی کرو، نبی کی عزت کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ.